جو آیت آپ نے پڑھی ہے وہ بتوں کے لیے ہے بھائی. مجھے یہ سمجھ نہیں آتا، اگر کوئی مشرک کسی بت کو پکارے تو وہ غلط ہے، اور اگر کوئی مسلمان کسی مرے ہوئے بابے کو پکارتا ہے جو مر کے قبر میں جا چکا ہے، جسے یہ نہیں پتا کہ وہ اٹھایا کب جائے گا، اس سے مدد مانگتا ہے، تو کیا وہ ٹھیک ہے؟ میرے بھائی قرآن کی آیت تو ایسے ہے جس پر فٹ اسے گفٹ. تو میرے بھائی اصل بات تو یہ ہے کہ قرآن کی آیت صرف بت پرست لوگوں کے لیے نہیں ہے بلکہ سب کے لیے عبرت ہے. اگر کسی مسلمان کا کام یا عقیدہ ان کی طرح ہو جائے تو وہ حکم مسلمان کے اوپر بھی لاگو ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ہے تو جو مرضی کرتا پھرے. اور جو قرآن میں اللہ نے فرمایا جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ خود اپنے لیے کچھ اختیار رکھتے ہیں. یہ آیت صرف مشرکین کے اوپر فٹ نہیں ہوگی بلکہ ہر اس شخص کے اوپر فٹ ہوگی جو اللہ کے سوا غیر اللہ کو مدد کے لیے پکارتے ہیں غائب میں. صحابہ کرام نے ہمیشہ اللہ کو مدد کے لیے پکارا. اگر یہ آیت صرف بتوں کے لیے محدود ہوتی تو کیا نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد صحابہ کرام نبی علیہ السلام کو نہ پکارتے؟ مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا. اور جب ایک اصحاب نے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں کہہ دیا یا رسول اللہ ماشاء اللہ وسطہ، اے اللہ کے نبی جو آپ چاہیں یا جو اللہ چاہیں، آپ علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا جعلت للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا؟ بل قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ بول کے جو اکیلا اللہ چاہے. تو ہمیں صرف اور صرف اللہ کو مدد کے لیے پکارنا ہے غیب میں، کسی بابے کو نہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو مدد کے لیے، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. یہ آیت سننے کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ اللہ کو نہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے.